دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے بند کر لو۔ جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے، کثرت کلام سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا سے دستبردار ہو جائے اس سے پہلے کہ دنیا اس سے دستبردار ہو جائے۔ برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور اچھے لوگوں سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں نہ پھنسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ جو سوچے سمجھے بغیر منہ سے بات نکالتا ہے وہ ضرور پشیمان ہوتا ہے، اور جو سوچنے کے بعد منہ سے بات نکالتا ہے وہ سلامت اور محفوظ رہتا ہے۔ جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتا وہ ندامت اٹھاتا ہے۔ جو انسان جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ دوستی کے لیے خوبصورت چہرے ڈھونڈنے کی کوشش سے پرہیز کرو، کیونکہ خوبصورت چہرے والے اکثر دل کے کالے ہوتے ہیں۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے۔ حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا، مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا، البتہ اللہ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہے۔ سورۃ یاسین 3 مرتبہ 11 روز تک پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، جہاں آپ چاہتے ہیں شادی وہاں ہو جائے گی۔ جب کوئی بندہ کسی عورت پر بری نیت سے نظر ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا۔ زیادہ سے زیادہ عوام کو تھوڑے سے تھوڑے وقت میں اور بہتر سے بہتر طریقوں سے بیدار کرو۔ توبہ کے بعد ایک گناہ بدتر ہے بنسبت 70 گناہوں سے جو توبہ سے پہلے ہوں۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔